بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. نويت سنة العتق لله تعالى. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کا محافظ ہے اور تمہارے لیے پروردگار کی رضا کا باعث ہے اور تمہارے اعمال کی طہارت ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے کہ درود پاک پڑھنے سے اعمال پاکیزہ ہو کے اللہ کریم کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں تو اعمال قبول کرانے کا ہی فکر ہوتا ہے. تو سرکار علیہ السلام کی یہ بشارت ہے کہ جو آدمی درود و سلام پڑھتا ہے اس کے اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اس لیے ہمیں ضرور درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے. اصول و برکت ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد مبارک فرمایا، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ رب العالمین نے اس آیات مقدسہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، رب انی دعوت، یا رب العالمین میں اپنی قوم کو دعوت دیتا ہوں، اپنی قوم کو دعوت دیتا رہتا ہوں اور دعوت دیتے ہوئے 950 سال ہو گئے. ان کو اللہ رب العالمین کا پیغام سناتا ہوں، ان کو اللہ کریم کی بارگاہ میں جھکنے کا ارشاد فرماتا ہوں. یا رب العالمین میں نے ان کو ہر طریقے سے دعوت دی ہے، لوگوں کو ہر طریقے سے سمجھایا ہے، ہر بات بتائی ہے کہ اللہ کریم کی بات کرو، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مالک ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں روزی دیتا ہے، وہی تمہیں صحت دیتا ہے، تندرستی دیتا ہے، ہر نعمت وہی دے رہا ہے. پھر اس مالک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے. ہر گناہ اللہ کریم کی نافرمانی ہوتی ہے، تو اس لیے ہر گناہ سے بچنا چاہیے. تو میں نے ان کو بہت سمجھایا یا رب العالمین، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن بھی سمجھایا، رات بھی سمجھایا. میں نے کوئی وقت نہیں چھوڑا کہ جس وقت ان کو سمجھایا نہ ہو، کہ میں نے ایک مہینے بعد ایک دفعہ نہیں سمجھایا، دن رات سمجھاتا ہوں. دن بھی ہو یا رات بھی ہو، میں نے اپنی پرواہ نہیں کی، ان کو سمجھایا ہے. جہاں یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں میں ان کے پاس جاتا ہوں، یہ اگر میرے پاس نہ آئے تو میں ان کے پاس جا کے سمجھاتا ہوں کہ اللہ کریم کی بات کرو. عبادت تم نہیں کرتے ہو، گناہ بھی کرتے رہتے ہو، کم از کم گناہ تو چھوڑ دو. گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے، عبادت بھی نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. مجھ سے بھاگتے ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں، فرار کا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ یا رب العالمین میں جب ان کو بتاتا ہوں تو ان کے پاس جا کے، ان کے گھروں میں، ان کی محفلوں میں، ان کے جہاں یہ کھڑے ہوتے ہیں یا بیٹھے ہوتے ہیں وہاں جا کے سمجھاتا ہوں. یہ فرار اختیار کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں. اگر بھاگے نہیں تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، میری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنے منہ پر کپڑا ڈال لیتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہی نہیں ہیں. تو یہ اتنی لاپرواہی کرتے ہیں. مولا کریم میں نے ان کو بڑا سمجھایا ہے، بہت سمجھایا ہے، دن رات سمجھایا ہے، یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا علیہ السلام کی شان بھی بیان فرمائی ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون.
اللہ کریم کے محبوب ہمارے آقا علیہ السلام جن کی ولادت کے ماشاءاللہ دن ہیں، تو حضور علیہ السلام کی شان اللہ کریم بیان فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب جب قرآن پاک پڑھتے تھے یہ کافر شور کرتے تھے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا، قرآن پاک نہیں سنتے تھے، لا تسمعوا لہذا القرآن، جب قرآن پاک پڑھتے تھے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار شور بچاتے تھے، سنتے نہیں تھے، نہ سنتے تھے نہ سننے دیتے تھے، بلکہ شور شرابہ اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنا یہ کفار کا طریقہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، آج بھی کفار کا یہی طریقہ ہے۔ تو کفار جو ہیں قرآن پاک کے دشمن ہیں، اللہ کریم کے دشمن ہیں، دین اسلام کے دشمن ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں کم از کم ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے رب کے دین کو سینے سے لگائیں، اپنے رب کے محبوب کو سینے سے لگائیں، اپنے محبوب کی اداؤں کو اپنائیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کم از کم دوسرے قدر نہیں کرتے ہم تو خود قدر کریں۔ جس گھر میں والدین کی قدر اولاد نہیں کرے گی باہر والے کہاں کریں گے؟ اگر اولاد ہی نافرمان ہو جائے تو پھر وہاں کے ان کے والدین کے دل ٹوٹ جاتے ہیں کہ یہ اپنی اولاد سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، اپنی اولاد کا بیدار نہیں ہے۔ تو کم از کم ہم مسلمان ہیں، ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے رب کے پیارے محبوب کی محبت اپنائیں، اپنے محبوب کی سنتوں کو اپنائیں، ان کے لائے ہوئے دین کو سینے سے لگا کے چلیں۔ ہم ہی باغی ہو گئے، ہم نے غیروں کے فیشن کو اپنا لیا ہے، ہم نے غیروں کی طریقہ کار کو اپنا لیا۔ ہمارا لباس دیکھو تو انگریزوں کی طرح، ہمارے بال دیکھو تو وہ بھی انگریزوں کی طرح، ہمارا ہر عمل تو غیر مسلموں کی طرح ہوتا جا رہا ہے، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ کم از کم ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم تو اپنے پیارے رب کے پیارے کلام مقدس کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم نے آج کا جو دن ہمیں 12 ربیع الاول شریف کا جو دن عطا فرمایا ہے یہ عہد و وفا کا دن ہے، عہد و وفا کا دن کہ اپنے رب سے عہد کریں، اپنے محبوب سے وفا کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر سال میں ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم سے لاپرواہی ہو گئی تو ہم عہد کرتے ہیں دوبارہ مولا کریم آئندہ ہم نہیں کریں گے، ہم تیرے محبوب کے لائے ہوئے دین کو سینے سے لگائیں گے۔ تو اس لیے یہ ہم ان دنوں میں یہ اظہار کر کے لوگوں کے ذہنوں کو ایک یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ 12 ربیع الاول کے یا میلاد پاک کے یہ دن رکھ کے صرف مقصد یہ نہیں ہوتا یاد منانا، اصل ہوتا ہے یاد دہانی کرانا کہ جو غافل ہیں بیدار ہو جائیں، جو سست ہے وہ اپنی سستی کو چھوڑ کے دین اسلام پر چلے۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، یہاں ہر ایک نے ہمیشہ نہیں بیٹھے رہنا ہے۔ تو یہی بات حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی، یہ بات سارے نبی کہتے ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیے ہیں۔ تو جو ماننے والے ہیں وہ کامیاب ہیں، عزت پائیں گے دنیا کی بھی آخرت بھی۔ نافرمان جو ہیں ان کے لیے پھر دنیا میں ہی عذاب ہو گیا۔ جیسے نوح علیہ السلام نے جب یہ عرض کی مولا کریم کی بارگاہ میں، مولا کریم میں نے ان کو دن رات سمجھایا ہے، اور سمجھاتے سمجھاتے 950 سال ہو گئے ہیں۔ اب انہوں نے دعا کر دی رب لا تذر فرد یا رب العالمین، علم میں مجھے تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ یہ ایمان لے آئیں گے، یا رب العالمین ان کو زمین سے ہی مٹا دے، سارے کفار کو غرق کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اے حضرت نوح علیہ السلام اگر آپ فرماتے ہو کہ اب ان کو تباہ و برباد کر دینا چاہیے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تمہاری بات نہیں مان رہے، میرا حکم نہیں مان رہے، اب میں ان کے لیے عذاب تیار کر رہا ہوں، تم نے میرے پاس کوئی دعا نہیں کرنی دوبارہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تم نے سفارش نہیں کرنی ہے ان کی، میں عذاب بھیجوں گا ان کے لیے۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، سب کو غرق کر دوں گا۔ آپ نے میرے پاس کوئی دعا نہیں کرنی کہ مولا کریم آپ ان پر رحم فرما، میں ان کو غرق کر ہی دوں گا۔ تو اپنے جو ساتھی ہیں تمہارے حضرت نوح علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کشتی بناؤ، کشتی بنا کے اس کشتی پر سوار کر لو اپنے ساتھیوں کو، جو کلمہ پڑھتے ہیں، جو فرما بردار ہیں، ان کو کشتی میں سوار کر لو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، بہت بڑی کشتی تیار کی، جو کلمہ پڑھنے والے تھے، جو اس وقت کے دین اسلام پر کو ماننے والے تھے، سب کو آپ نے کشتی پہ بٹھا لیا، اور ہر جانور کا جوڑا جو بھی جانور تھے
ہر جانور کا ایک ایک جوڑا کشتی میں بٹھا لیا۔ تو آپ جب کشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا پھر شروع ہو گیا۔ زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، بلکہ لوگوں کے گھر میں جو تندور تھے نا، تندور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ ہر جگہ سے زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہو گیا۔ ہر چیز جو ہے پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ہر چیز ڈوبنے لگی۔ مکان ڈوب گئے، لوگ جو کفار تھے درختوں پہ چڑھتے درخت ڈوب گئے، پہاڑوں پر چڑھے پہاڑ ڈوب گئے، ساری چیز ڈوب گئی پانی کے اندر۔ اور 40 دن تک لگاتار بارش، زمین سے بھی پانی نکلتا رہا، اوپر سے بھی ہوتی رہی، دن رات بارش ہوتی رہی، اور طوفان، آندھی، گرج، چمک، برے حال کفار کے ہوئے۔ جو کشتی میں تھے وہ سلامت رہے، وہ محفوظ رہے، باقی سب کفار جو ہیں پانی میں غرق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اب ان کو میں غرق کر دوں گا، اب ان کے حق میں دعا نہیں کرنی، اب میرا عذاب آ ہی گیا ان کے لیے۔ تو سب کو اللہ تعالیٰ نے جو نافرمان تھے، پھر اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے پھر پرواہ نہیں کرتا کہ یہ میرے بندے ہیں یا میں نے بنایا ہے یا میں نے ان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پرواہ ہی نہیں ہے، جو اس کا تابعدار ہے اللہ کریم اس کو عزت دیتا ہے۔ جو نافرمان ہے، نافرمانوں کے لیے عذاب دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں آج کا دن ایسا ہی عہد کرنا چاہیے کہ یہ 12 ربیع الاول شریف کے دن ہیں، تو ہم بھی عہد کریں کہ اپنے رب کے فرما بردار رہیں گے، اس کے محبوب کے تابعدار رہیں گے، دین اسلام کے وفادار رہیں گے۔ یہ ہمارے لیے کامیابی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ تو سب لوگ غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پھر 6 مہینے تک پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ بزرگان مفسرین کرام فرماتی ہیں وہ کشتی جو سلامت رہی ہے 6 مہینے تک، اس میں لوگ سلامت رہے ہیں، ان کو رزق ملتا رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے نور کی برکت سے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ نور مصطفیٰ کی برکت سے ان کی حفاظت ہوتی رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ کریم کے محبوب کی برکتیں دنیا شروع ہونے سے پہلے شروع ہے، اور قیامت تک سرکار کے نور کی برکتیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ رحمت للعالمین ایک دن کے لیے نہیں ہے، ایک سال کے لیے نہیں ہے، پوری دنیا عالم کے لیے رحمتیں، اور ہر عالم کے لیے رحمتیں، جہاں بھی لوگ موجود ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو اس لیے ہمیں سرکار کی محبت پکی سچی اپنانی چاہیے، اور عہد کریں زندگی بھر کا کہ ہم اپنے رب کے تابعدار رہیں گے اور اس کے محبوب کے وفادار غلام بن کے رہیں گے۔ اس میں عزت ہے دنیا آخرت کی۔ دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا۔ افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا حکم فرمایا ہے۔